وہ کون بہادر بادشاہ تھا جس کی لاش سے بھی انگریز ڈرتے تھے اور ان کی لاش کے قریب کوئی بھی انگریز 10 دن تک نہیں گیا؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے برصغیر کے ٹاپ 5 مسلم جنگجو اور بہادر بادشاہوں کی، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ نمبر 5 پر ہیں شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری وہ اکلوتے جنگجو تھے جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی بھی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ جی ہاں دوستوں، سن 1548 میں شیر شاہ سوری اور ہمایوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جسے چونسا کی جنگ کا نام دیا گیا تھا، اور اس جنگ میں مغل بادشاہ ہمایوں کی ہار ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمایوں کو برصغیر چھوڑ کر جانا پڑا تھا۔ حالانکہ 15 سال بعد ہمایوں اور مغل سلطنت نے برصغیر پر واپسی کر لی تھی، لیکن اس وقت تک شیر شاہ سوری وفات پا چکے تھے۔ شیر شاہ سوری کو ان کی جنگی قابلیت کے لیے انہیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برصغیر کے ٹاپ 5 مسلم جنگجو کی لسٹ میں نمبر 4 پر ہیں علاء الدین خلجی۔ جی ہاں، علاء الدین خلجی برصغیر کے ان بادشاہوں میں سے تھے جن کو چاہ کر بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسا اس لیے ہے کہ ان کے سامنے دنیا بھر میں تباہی مچانے والے منگولوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ علاء الدین خلجی کی پیدائش افغانستان میں ہوئی تھی۔ علاء الدین نے اپنی زندگی میں بے شمار جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں کامیابی حاصل کی۔ علاء الدین خلجی کی زندگی میں منگولوں نے 6 بار برصغیر پر حملہ کیا، لیکن ہر بار منگولوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ علاء الدین خلجی کو سکندر ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا سکندر اعظم۔ دوستوں، اس لسٹ میں نمبر 3 پر آتا ہے ظہیر الدین بابر۔ برصغیر کی تاریخ میں جب بھی کوئی مسلم جنگجو اور بہادر بادشاہوں کی بات ہوگی تو ظہیر الدین بابر کا نام ضرور آئے گا۔ ظہیر الدین بابر کی پیدائش آج کے ازبکستان میں ہوئی تھی۔ جس طرح ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کی طاقتور فوج کو ہرایا تھا، وہ اس کی بہادری اور طاقت کی گواہی دیتی ہے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ظہیر الدین بابر کے 10,000 فوج نے ابراہیم لودھی کی 1,00,000 کی فوج کو ہرا دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ برصغیر کے عظیم الشان مغلیہ سلطنت کو بھی قائم کیا تھا۔ ظہیر الدین بابر کو ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ بہادر بادشاہوں اور جنگجوؤں کی لسٹ میں نمبر 2 پر ہیں ٹیپو سلطان۔ جی ہاں دوستوں، ٹیپو سلطان سن 1591 میں اس دور میں برصغیر میں پیدا ہوئے جب مغلیہ سلطنت اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ ملک بھر میں انگریزوں کا دبدبہ بڑھ رہا تھا۔ انگریز چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح برصغیر کو اپنا غلام بنا لے، لیکن انگریز اس وقت تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے تھے جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے۔ آخرکار جب اپنے لوگ غداری پر اتر آئے تو ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے ٹیپو سلطان نے یہ تاریخی الفاظ کہے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت ہو جانے کے بعد انگریز ان کے قریب 10 دن تک نہ گئے اور ڈرتے رہے کہ کہیں ٹیپو سلطان زندہ تو نہیں۔ دوستو، برصغیر کے مسلم جنگجوؤں کی لسٹ میں نمبر 1 پر آتے ہیں اورنگزیب عالمگیر۔ ویسے تو مغلیہ سلطنت اپنے دور کی سپر پاور تھی، لیکن جو عروج اس سلطنت نے اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دیکھا وہ پھر کبھی نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی میدان جنگ میں گزاری تھی۔ وہ جتنے بڑے جنگجو تھے اتنے ہی زیادہ نیک بادشاہ بھی تھے۔ اس دور میں کوئی بھی ان سے جنگ کرنے کا نہیں سوچتا تھا۔ دوستوں، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور خصوصاً اپنے عزیزوں و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔